مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے کیا کہا؟ سرکار غوث اعظم کے نام کی یہ شان ہے۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ اگر پہلے کوئی سرکار غوث اعظم کا نام کی یہ شان ہے تو غوث اعظم کی شان کیا ہوگی؟ سرکار غوث اعظم کا نام اگر پہلے کوئی ناپاکی کی حالت میں لے لیتا تھا تو مر جاتا تھا۔ یہ نام ہے سرکار غوث اعظم کا۔ شیخ علی بن حیتی آگے فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے سامنے شیر آ جائے اور وہ غوث اعظم کا نام لے دے تو شیر اس پر حملہ نہیں کرے گا۔ یہ غوث اعظم کے نام کی شان ہے۔ تو کیا مر جاتا تھا؟ غوث اعظم کا نام اگر کوئی ناپاکی کی حالت میں لے لیتا تھا۔ ایک دن حضور خواب میں تشریف لائے، کہا عبد القادر ایسے تو میری امت کا بہت نقصان ہوگا۔ تو غوث اعظم فرماتے ٹھیک ہے حضور، لیکن اب مرتے تو نہیں ہیں، آگے بڑھو۔ صوفیہ اکرام فرماتے ہیں اب اگر کوئی ناپاکی کی حالت میں غوث پاک کا نام لیتا ہے تو کم سے کم اسے اتنا نقصان پہنچتا ہے کہ اس کا ایک بال ٹوٹ جاتا ہے اور غریبی اس کے گھر کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ یہ غوث اعظم کا نام ہے، تو شان کتنی بلند و بالا ہوگی۔ وقت کم ہے ورنہ میں بتا دیتا، لیکن آج میرا بیان کرنے کا بہت سی باتیں میرے ذہن میں ہیں، لیکن میں بہت مختصر کر کے آپ تک بہت سی باتیں پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ پیارے ذرا توجہ کرتے چلے جانا۔ سرکار غوث اعظم کی شان کیا کہ سرکار غوث اعظم کی شان کو سماعت کرتے چلے جاؤ۔ سرکار غوث اعظم فرماتے کہ سال آنے سے پہلے میری بارگاہ میں حاضر ہوتا کہ مجھے ساری رپورٹ دیتا کہ مجھ سے اجازت لیتا کہ اس کے بعد میں آتا کہ مہینہ آنے سے پہلے میری بارگاہ میں حاضر ہوتا کہ مجھے ساری رپورٹ دیتا کہ مجھ سے اجازت لیتا کہ اس کے بعد میں آتا کہ ہفتہ آنے سے پہلے میری بارگاہ میں حاضر ہوتا کہ مجھے ساری رپورٹ دیتا کہ مجھ سے اجازت لیتا کہ اس کے بعد میں آتا کہ دن آنے سے پہلے میری بارگاہ میں حاضر ہوتا کہ مجھ سے اجازت لیتا کہ مجھے ساری رپورٹ دیتا کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، مجھ سے اجازت دیتا کہ اس کے بعد میں آتا کہ میرے غوث کا جملہ سنو۔ میرے غوث فرماتے کہ رات آنے سے پہلے میری بارگاہ میں حاضر ہوتی کہ مجھ سے اجازت لیتی کہ اس کے بعد میں آتی کہ سورج نکلنے سے پہلے میری بارگاہ میں حاضر ہوتا کہ مجھ سے اجازت لیتا کہ اس کے بعد میں آتا کہ ایک بزرگ ہے جن کا نام ہے شیخ علی بن حیتی، وہ کہتے ہیں میں 29ویں رمضان کو غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک نوجوان بہت خوبصورت ہے، بہت سجا ہوا ہے اور بہت خوش ہے۔ وہ ہمارے سامنے سے گزرا، وہ کہتے ہیں ہمارے سامنے سے گزرا تو میں نے کہا حضور یہ نوجوان کون ہے جو اتنا خوبصورت ہے، اتنا سجا ہوا ہے، اتنا خوش ہے؟ تو غوث اعظم کا جملہ سنو۔ غوث اعظم فرماتے ہیں وہ عید کا چاند ہے، وہ عید کا چاند ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں میری بارگاہ میں اجازت لینے آیا ہے، حضور 29 کو آنا ہے کہ 30 کو آنا ہے؟ فرماتے غوث اعظم مجھ سے کہہ رہا کہ حضور بتا دے 29 کو آنا ہے 30 کو آنا کہ اگر آپ کہیں گے تو ہم 29 کو آ جائیں گے، اگر آپ کہیں گے تو ہم 30 کو آ جائیں گے۔ اللہ نے آپ کی مرضی پہ ہمیں روک رکھا کہ سر بھلا کوئی کیا جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے کے آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا۔ یار یہ غوث اعظم کی شان کے آؤ ذرا آگے بڑھو۔ جب سرکار غوث اعظم کی عمر 6 سال کی ہوتی کہ بہت کاٹ کے بتا رہا ہوں، آپ اپنی دہلیز کے قریب کھیل رکھے ہوتے کہ ایک قافلہ گزرتا کہ غوث اعظم کی نظر جب قافلے پر پڑتی کہ قریب آتے کہ امیر قافلہ سے فرماتے کہ کہاں جا رہے کو؟ امیر قافلہ کہتا کہ کعبے کی زیارت کے لیے جا رہے کہ غوث پاک 6 سال کی عمر میں جب کعبے کا نام سنتے کہ تو تڑپنے لگتے کہ
یہ میرے عبد القادر کے جو 6 سال کی عمر میں کعبے کی زیارت کے لیے تڑپ رکھے تھے، لیکن آج تمہارے 6 سال کے بچے موبائل کی اسکرین دیکھنا چاہتے تھے، ٹی وی کی اسکرین دیکھنا چاہتے تھے، شاپنگ سینٹر میں جا کر کے، مالوں میں جا کر کے، بازاروں میں جا کر کے تفریح کرنا چاہتے تھے، لیکن 6 سال کا عبد القادر کعبہ دیکھنا چاہتا کہ غوث اعظم فرماتے کہ ٹھیک ہے رک جاؤ، میں ابھی اپنے گھر کے اندر جاتا ہوں، ابھی آتا ہوں۔ اپنی ماں کے پاس آتے کہ آنے کے بعد میں میرے غوث فرماتے کہ ماں میں کعبہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ کی ماں جب اتنا سنتی کہ آپ کی ماں کہتی کہ بیٹے تو ابھی چھوٹا کہ جب بڑا ہو جائے گا تو کعبہ ضرور دیکھے گا۔ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے کہ لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ غوث اعظم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جب اجازت نہ ملی رونے لگے، دل ٹوٹا۔ میرے پیارے، جب میرا غوث 6 سال کی عمر میں کعبے کی محبت میں اتنا تڑپتا کہ تو میرے غوث کی محبت ایک ایسے بچے کے دل میں جا کر کے بیٹھتی کہ تو 6 سال کی عمر میں اپنے والد سے پوچھتا کہ میرے والد ہمارے کمرے سے، ہمارے حجرے سے غوث اعظم کا روضہ کس طرف ہے؟ اس کے والد نے کہا تھا کیوں؟ تب اس بچے نے کہا تھا میرے والد ہمارے کمرے سے، ہمارے حجرے سے غوث اعظم کا روضہ جس طرف ہے اس طرف میں پیٹ کرنا نہیں چاہتا، اس طرف میں منہ کر کے تھوکنا نہیں چاہتا۔ تاریخ میں اسی بچے کا نام امام احمد رضا خان تھا۔ میرے پیارے ذرا توجہ کرنا، جب میرا امام 6 سال کی عمر میں غوث کی محبت میں اتنا تڑپتا ہے تو میرے غوث اپنی بارگاہ سے میرے امام کو 2 گفٹ عطا کرتے ہیں، جس میں ایک گفٹ کا نام ہم شبی کے غوث اعظم مصطفیٰ رضا خان تھا، جنہوں نے کہا تھا کہ دل کے جگر، یہ آنکھیں، یہ سر کے جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، اور دوسرے گفٹ کا نام تاج الشریعہ تھا، جنہوں نے کہا تھا اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد باقی ہر قادری کے لیے۔ درود